بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محاسن اسلام کے موضوع کے تحت ہم اسلام کی حسین تعلیمات میں سے بعض کا اختصار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آج ہم یہ بیان کریں گے کہ اسلام نے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگھارنے والا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نمونہ اپنے پڑوسیوں کے لیے یہ تھا کہ مکی زندگی میں آپ کے پڑوسی ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط آپ کو بہت دکھ دیتے۔ اس کے جواب میں آپ انہیں کوئی دکھ نہیں دیتے، بلکہ یہی فرماتے، اے عبد مناف کے بیٹو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا یہی حق ہمسائیگی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے دو پڑوسی ہیں، اگر ان میں سے میں کسی ایک کو کچھ دینا چاہوں تو پہلے کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا، جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ نزدیک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ جب میں سالن پکاؤں تو اس میں شوربہ زیادہ رکھوں اور پھر اپنے ہمسایہ کو بھی اس میں سے بھیجوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ میں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلانی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ عبادت اور صدقہ و خیرات تو کم کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس کو ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا پڑوسی کہے کہ تم نیک ہو تو سمجھو کہ پھر تم نیک ہو، اور اگر تمہارا پڑوسی کہے کہ تم برے ہو تو سمجھ لینا کہ تم برے ہو۔
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا، وہ جس کا پڑوسی اس کے شر اور اس کی ایذا دہی سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس میں ہندو اور مسلمان کی کوئی تخصیص نہیں، پڑوسی خواہ کسی بھی مذہب اور عقیدے کا ہو، اس کو تکلیف دینے سے اور پریشان کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس سے حسن سلوک کی اور اس کے حقوق کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔